کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. اچھا سوری جی، ایک سیکنڈ. اچھا ایسا ہے کہ سلام اور دعاؤں کے بعد گزارش یہ ہے کہ ایک نیا وزارتی حکم نامہ آ گیا ہے جو امیگریشن قوانین یعنی کہ آپ کے حوالے سے ہے، جو یونان میں قیام پذیر ہے. تو بڑا ضروری سمجھا کہ میں نے کہا کہ آپ تک اس کی آگاہی پہنچا دوں. وہ وزارتی حکم نامہ جو آج آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویویوسیاں جو آپ بڑی جانتے ہیں کہ تقریباً 2021 سے 22 سے جاری ہیں، اور کوئی 200 یورو دیتا ہے، کوئی 500 کو کسی طرح، کوئی اس سے انسانی حقوق کی ویویوسی کہتا ہے، کوئی کسی طرح سے. وہ تمام ویویوسیاں وزارتی حکم یونانی امیگریشن قوانین کے حوالے سے وزیر یونان نے یہ وضاحت کر دی ہے. بھائی آج سے وہ ویویوسیاں جو ہے وہ ایک دم نہیں ملیں گی. کیسے ملیں گی؟ وہ ویویوسی ایسے ملے گی کہ یعنی کہ جو حقدار فرد ہے، جب وہ اپنے سارے ثبوت دلیل کے ساتھ مکمل فائل جمع کرائے گا، 40 دن کے اندر اس فائل کا معائنہ کیا جائے گا، اس کی جمع کی گئی جو ہے پیپر ڈاکومنٹیشن اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو آن لائن کیا جائے گا، تاکہ ایک دم جب وہ کیا جاتا تھا. یہ اصل میں اس کرائم کو، اس جرم کو روکنے کے لیے جو مختلف وکلا کر رہے تھے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، اور وہ لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے لاکھوں یوروز ان سے اکٹھا کرنے کے لیے مسلسل کرتے جا رہے تھے. اور اس کے پیچھے عام فرد کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ثبوت لگاتے ہیں، اور کس طرح یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ آدیا پارامونی بن جائے اور اس پر افیمی عام کا عامہ اور وہ ساری چیزیں جاری ہو جائیں. اس وجہ سے یہ میں ضروری اس لیے سمجھا کہ بڑے سارے لوگ، چونکہ انہوں نے روزگار بنا لیا ہوتا ہے اس کا، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے احباب آپ سے پیسے نہ بٹورے، کیونکہ آپ اب سے، آج سے یہ جان لیجئے کہ ان ویویوسیوں کو روک دیا گیا ہے جو 500 یورو یا مختلف اقسام کی رقوم حاصل کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، پیسے لوٹنے کے لیے وہ بنائی جاتی تھی. تو آج سے ان کو روکا گیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، نئے ہیں یا پرانے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ ان ویویوسیوں کو روک دیا گیا ہے، اور اس کی جانچ پڑتال وزارتی حکم کے مطابق ہے کہ 40 دن کے اندر فائل جب جائے گی، چیک ہوگا، ایک ایک پیپر چیک کرنے کے بعد این ممکن ہے کہ اس فرد کو بلا کے اس کا انٹرویو کیا جائے، اس کا میڈیکل کیا جائے، اس کی ساری صورت چیک کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ پیپرز ویویوسی دی جائے گی. یہ ہے جناب ایک صورت. اور مطمع نظر یہ تھا کہ چلو حالات حاضرہ میں امیگریشن قوانین میں ایک چیز آپ کو آگاہی ہونی چاہیے، آگے سے آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ضروری یہ تھا کہ لٹنے سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، اپنے پیسے ضائع برباد کرنے سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی آگاہی ہو جائے. اچھا اس کے ساتھ آج ایک اور بھی خبر جو ہے وہ موجود ہے جو امیگریشن قوانین سے متعلق ہے، تو اس لیے وہ بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں. اچھا وہ خبر یہ ہے کہ پروتوتھیما ان کی ایک اخبار ہے بہت بڑی، اور اس میں پروتوتھیما میں یہ باقاعدہ ایک خبر دی گئی ہے کہ زمیندارے سے متعلق کام کرنے والے تمام مزدوروں کو کس طرح لیگل کیا جائے. یہ بھی وزارت امیگریشن کی طرف سے سوال ہے کہ ہم اس پر غور و فکر تدبر کر رہے ہیں، اور جلد جو ہے اس کا ہم اقدام کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح زرعی، زمیندار، بھیڑ بکری، گائے بھینس، فش فارم، یہ جو 5-6 فیلڈز ہیں یعنی کہ ایگریکلچرل، ان کو، ان مزدوروں کو، یونان میں موجود ان مزدوروں کو کس طرح لیگل کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس لیے اگر ایک طرف تھوڑا سا مطلب اگر سختی ہے
تو دوسری طرف راستہ کھلنے کی آس اور امید ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے شہزادوں، نوجوانوں، آس اور امید کو برقرار رکھیں، غلط راستے پر جانے سے اپنے آپ کو روکیں تاکہ درست راستے پر جو ہے جا کر آپ کا حق لیا جا سکے۔ اچھا، یہی دو بنیادی چیزیں یہی میں نے کہنی تھی۔ تیسری بات جو گزارش کرتا چلوں کہ بے شمار لوگوں کے بڑی معذرت سے پیپرز 5 سال کے لیے بلاک مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایک بچے نے وہ پیپرز بھیجے تو وہ بھی 5 سال کے لیے بلاک ہو گئے، یعنی کہ وہ ویویوسیاں اب اپنا رنگ دکھا رہی ہیں کہ بھائی کسی قسم کی آپ آگے فردر کاروائی بھی نہیں کر سکتے۔ 5 سال جو ہے آپ پر پابندی ہے۔ اگر آپ کے پاس 7 سال کے ثبوت بھی موجود ہیں تو پھر بھی پابندی لگنے کے بعد آپ جب تک وہ پابندی عدالت عالیہ یونان کی طرف سے ہٹا نہ دی جائے اس وقت تک لیگل پروسیس نہیں کیا جا سکتا، اور کرائم جو ہے وہ علیحدہ ہے، دوسرا جرم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ اچھا، پھر ایک دفعہ جاتے جاتے کہتا چلوں کہ لینگویج سکولوں سے میرے بچوں جڑے، زبان سے جڑے، اور یہ جو پکی آپ ریگولر ایک بڑا اچھا ویسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ سر سٹ کے مزدوری کرتا ہے جوان، تو میں ویسے آپ سے کہوں گا سر سٹ کے مزدوری نہ کرو، مزدوری سے نکل کر کم از کم اگر آپ لینگویج پر کیوں زور دیتا ہوں، جتنے بھی ممالک سے آپ مزدور میرے بچے میرے شہزادے آئے ہیں مزدوری کے لیے، سب کو تجویز کرتا ہوں کہ نکلیں میرے بچوں، نکلو ان مزدوریوں سے۔ اور فار ایگزامپل آپ 1000 یورو، 1200 یورو، 1300 یورو، 1500 یورو ماہانہ کما رہے ہیں، تو مزدوری سے نکلنے کے بعد میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ ٹیکسی چلانی شروع کر دیتے ہیں، ایک ٹیکسی چلانے شروع کر دیتے ہیں، گریک زبان سیکھتے ہیں، ٹیکسی کا لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں، ایک ٹیکسی کرائے پر لے لیتے ہیں، ٹیکسیاں میسر ہوتی ہیں، ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹا کام، بڑا بزنس نہیں، ایک چھوٹا کام۔ تو اس ٹیکسی کو اگر آپ 8 گھنٹے چلائیں تو آپ کی کم از کم آمدن روزانہ کی بچت، تیل پانی اخراجات ٹھیکہ نکالنے کے بعد 70 80 سے 100 یورو صرف 8 گھنٹے۔ مزہ کیا ہے اس میں کہ جب آپ کے دوست نے، آپ کے ساتھی نے، کسی عزیز و اقارب میں سے آواز ماری، او یارا گل سنو اتھے فلانی جگہ جانا ہے، آپ نے جناب جدھر دل کیا، نہ آپ کو کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا، ادھر سے اسٹیئرنگ آپ نے ادھر موڑا۔ آپ نے دوست کا بھی خیال رکھا، اپنے ساتھی کا بھی، اپنے عزیز کا بھی، کسی کی بیماری، کسی کی خوشی، کسی کا غم، اسی وقت آپ اس میں پہنچ گئے۔ اور جب آپ نہ چلانا چاہیں، کام نہ کرنا چاہیں، آپ نے ریسٹ کر لی، آپ 24 گھنٹے کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے 24 گھنٹے کام کر لیے، تو یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے 8 سے 10 گھنٹے روزانہ ٹیکسی چلائی تو آپ کی آمدن کتنی بڑھ گئی؟ 2000 کم از کم، اور میکسیمم 3000 یورو۔ اور 1000 میں اور 3000 میں کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ بڑا فرق ہے۔ اسی طرح تجارت میں آئیں، کاموں میں آئیں، ٹیکنیکل کام جو ہے میرے بچوں وہ سیکھیں، اور یہ جو بالکل سر سٹ کے مزدوری والا کام میں چنگا ہوتا ہے لیکن وہ تو بھی چنگے لبدے ہون تے انہاں بھی جانا چاہیے۔ بڑی مہربانی، اللہ دی امان چ جائز پاکیزہ تہاڈی عزت ترقی او منو بڑی عزیز ہے، تہاڈا فائدہ جائز پاکیزہ طریقے نال عزیز ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ تجاویز بھی کہتا ہوں اور قوانین سے بھی آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کی امان میں اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔